السلام علیکم دوستوں کی حال چال نے تل لے کے چلے جی محمد علی مرزا دے بیان تے سنو دل نو چنگا لگے تو لائک سبسکرائب کر دینا چینل. تھینک یو، بہت شکریہ. خود کی حرمت اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اسی طریقے سے مکس گیدرنگ کو یونیورسٹیز میں کالجز میں کس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ ایسا نہ ہو الگ یونیورسٹیز بنے. اس کے علاوہ جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی، لیکن اس کے لیے پاکستان میں اس طرح کی شریعت کو نافذ کرنا کہ جس کے اوپر سب کے سب متفق ہو جائیں، اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ مکاتب فکر کا اختلاف ہے. مکاتب فکر کا اختلاف وہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے توہین صحابہ کی سزا کے حوالے سے ایک بل میں اس کو، وہ پہلے سے سزا تھی، اس کو بڑھانے کی کوشش کی، خیر وہ صدر صاحب نے واپس کر دیا، لیکن ایک انہوں نے خام خواہ ایک معاملہ تو ایکٹیو کرنے جی بالکل. اور وہ دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو فائنل نہیں کریں گے قانون بنانے کا فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ٹریفک قوانین میں تو ہمیں پتہ ہے کہ 120 سے اگر آپ کراس کریں گے تو موٹر وے پہ آپ کا چلان ہو جائے گا، لیکن توہین کی ڈیفینیشن ہمیں نہیں پتا. چلان انہوں نے رکھا ہوا ادھر کہ 10 سال کے لیے قید میں ڈال دیں گے، لیکن ڈیفینیشن پوچھیں وہ ہر بندے کی الگ ہے. تو جب تک ان چیزوں کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا، ان شارٹ یہ کہ پاکستان میں خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا شریعت کا نظام آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی فرقے کا نظام آئے گا، دوسرے فرقے والے کے لیے کوئی اسپیس نہیں رہے گی. اب وہ والی شریعت کا نظام جسے آپ خلافت کا نظام کہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے ان کے جو انٹرنل اختلافات ہیں ان کے حوالے سے کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت ہے بریلویوں کی. بریلوی دیوبند اور اہل حدیث کو گستاخ رسول واجب القتل سمجھتے ہیں، اور یہ احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے احکام شریعت کے اندر. کلیئر کٹ انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ ذکر کر کے مرتد ڈکلیئر شامل کیا تھا جی. اچھا، اب احمد بریلوی صاحب جب تک قبر سے نکل کے بریلویوں کو یہ نہیں بتاتے کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنے فتوے سے، کوئی بریلوی عالم اس فتوے کو بدل نہیں سکتا. جب بدل نہیں سکتا تو کل کو اگر بریلویوں کی شریعت یہاں پہ نافذ ہوتی ہے تو دیوبند اور اہل حدیث جو پوری زندگی خلافت کی باتیں کرتے رہے، انشاءاللہ خلافت کے پہلے شہداء وہی ہوں گے، خلافت کے نام کے اوپر وہ قتل ہوں گے. تو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی شریعت یہاں پہ نافذ ہو. علی بھائی، یہ تو آپ نے ایک بہت خطرناک صورتحال پیش کر دی ہے. اگر گنجائش ہے ہی نہیں ان فرقوں کے اندر کہ یہ کسی بات پہ کمپرومائز کریں، اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں فار دا نیئر فورسیبل فیوچر، واللہ عالم 100 سال میں کیا ہوتا ہے انسان نہیں بتا سکتا، شرعی قانون نافذ کرنا تقریباً ناممکن ہے، جو آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا. چند ایک چیزوں کے سوا، مثلا چور کی ہاتھ کاٹنے کی سزا، اسی طریقے سے شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا، اس پہ تو آپ اتفاق کر لیں گے، لیکن جو اصل چیزیں ہیں جو اس وقت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر کبھی بھی ان کا اتفاق نہیں ہوگا. مثلا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سنیوں کی حکومت آ جائے تو کیا وہ شیعہ کو 10 محرم کا جلوس نکالنے دیں گے؟ چاہے سعودیہ میں نکال کے بتائیں، کنٹرول انوائرمنٹ میں وہ سب کچھ کرواتے ہیں. خود وہ نکالیں گے اپنے جلوس، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو نہیں نکالنے دیں گے. تو اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہوگا؟ قتل و غارت اور انارکی پھیل جائے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اسلامک ڈیموکریسی سوٹ کرتی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں ہر ادارہ اپنا کام کرے، ایک دوسرے کے کاموں میں دخل نہ دے اور رائے عامہ ہموار کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب معاملات آگے کی طرف جائیں گے تو کوئی رزلٹ نکلے. علی بھائی، جب آپ اسلامک ڈیموکریسی کہتے ہیں جو پاکستان میں چل رہی ہے، تو یہاں پہ بھی ایک کنفیوژن ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کو لیفٹ کا طبقہ ملتا ہے جو کہتا ہے کہ اسلام نے بڑا کرٹیکل رول پلے کیا پاکستان کی تباہ اور بربادی میں، اسپیشلی ضیاء الحق کی اسلامائزیشن میں. آن دی ادر ہینڈ آپ کو ایک رائٹ کا طبقہ ملتا ہے جو کہتا ہے ہمیں کبھی اصلی موقع دیا ہی نہیں گیا. لیکن ان سب آوازوں کے بیچ میں آپ کی آواز کی صرف اس لیے کہ آپ کی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تعریف کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک یونیک آواز تھی. ہاؤیور آپ نے کبھی بھی روڈ میپ نہیں پیش کیا کہ آپ کی نظریات کے مطابق یا آپ کی سوچ کے مطابق ملک کو آپ کس طرف پش کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو کم از کم کس طرف پش کرنا چاہتے ہیں. ایک بات ہمیں ضرور سمجھ آتی ہے آپ کی گفتگو سے کہ یہ فرقہ واریت کے آپ سخت خلاف ہیں اور آپ لٹرل انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور الحمدللہ اس کو آپ پریچ آف پریکٹس کرتے ہیں. جب ہم وہ چیزیں اپنی زندگی میں اسپیشلی ہمارے سیاسی معاملات میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا روڈ میپ ہمارے پاس نہیں ہے.
روڈ میپ میں نے دیا اور تو کسی نے نہیں دیا, باقی تو صرف باتیں کرتے سر ہیں. واضح کریں. دیکھیں جتنے لوگ خلافت کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, اسلامک سسٹم کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, وہ صرف علمی شہادت پوری کر کے وی لاگس بنا کے اٹھ جاتے ہیں. اچھا اب چونکہ میں نے فرقوں کو ہار ڈالا ہے اس لیے وہ مجھے کہتے ہیں کوئی روڈ میپ اس نے نہیں دیا. میں نے تو روڈ میپ دیا ہے, میں نے یہ روڈ میپ دیا ہے کہ ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی پہلے آپ کو کتا نکالنا پڑے گا کنویں سے, آپ 20,000 ڈول بھی نکال لیں یہ آپ کا کنواں پاک نہیں ہونا. یہ جو کنواں ہے اس وقت جس کے اندر یہ کفر و شرک کے فتوے, گستاخ رسول ہونے کے فتوے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ فتوے ان لوگوں نے لگائے ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں. وہ جب تک قبروں سے نہیں نکل کے ان کو کچھ کہتے اور یہ تو ہونا نہیں ہے, اس وقت تک انہوں نے ریورس نہیں کرنا. تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم ان بوڑھوں کے, ان کے بزرگوں کے جو پیچھے باقیات ہیں ان کے مرنے کا انتظار کریں اور ینگ جنریشن کے اوپر محنت کریں, انہیں ہم ایجوکیٹ کریں. جب وہ ینگ جنریشن ایجوکیٹ ہوگی قرآن و سنت کے حوالے سے تو آگے معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے, اور یہی تو ہم کر رہے ہیں, یہی روڈ میپ ہے. اب آپ اگر مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ ابھی لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوئی, بچہ ایمبریونک سٹیج پہ ہے, آپ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی میں کروانی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی تو آپ کی اولاد ہونے کے بھی چانسز نہیں ہے, آپ پی ایچ ڈی کی بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب یہاں تک معاملات پہنچیں گے وہ پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے, وہ سب کچھ ہو جائے گا. اصل مسئلہ ہے وہ ایشو جو اختلاف والا ہے کہ جب تک ان فرقوں کے آپس کے اختلافات سیٹل نہیں ہوتے, کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا ختم نہیں کرتے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے, تو اس کا یہ رزلٹ نکلے گا کہ ایک دوسرے کو یہ قتل کریں گے. اہل حدیث کی حکومت آ گئی تو انہوں نے سب سے پہلے کہنا ہے کہ داتا دربار ہم نے ختم کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اگر 12 کروڑ بریلوی ہیں اور اہل حدیث خلافت قائم کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا فرمان ہے مسلم شریف میں کہ مزارات کو آپ نے گرانا ہے, قبروں کے اوپر مزار نہیں بنا سکتے, تو یہ تو ادھر دنگا اور فساد شروع ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے وقتی طور کے اوپر. جس طرح نبی الاسلام اپنی زندگی میں آلموسٹ 18-19 سال تک اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. آپ گریلا وار کر کے سارے بت توڑوا سکتے تھے. جس طرح آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں خلافت قائم کرنے کے, جی کوئی آرمی چیف ایسا لے آؤ, ایک بھگت نہیں چکے ہم ضیاء الحق, ٹھیک ہے, کیا اس نے اسلام کی بدنامی کی نا صرف. تو اس طرح کا کوئی سسٹم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. نیچے جب وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا اسلام چاہتے نہیں, وہ والا اسلام چاہتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے ان کو سکھایا. تو ہم نے جب تک وہ والا اسلام نہیں یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا جو قرآن و سنت کا ہے, اس وقت تک ان کے اوپر زبردستی اس طرح کا کوئی اسلام نافذ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باقی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی وہ آپ نے اوور لک ہو گئی مجھ سے بھی اس حوالے سے کہ ہم اور طرف چل پڑے. جو آپ نے کہا نا کہ جی جو لبرلز کہتے ہیں کہ جی ہم تجربہ کر چکے ہیں, 2 مختلف اسکول آف تھاٹ, جی جی ہاں جی, ان کے بارے میں ان کے اوپر ورڈکٹ دوں گا نا. جو لبرلز ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ضیاء الحق کے اسلام سے تو اللہ کی پناہ, اگر اسلام کی یہ شکل ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ نہ کرے اس طرح کا اسلام دوبارہ پاکستان کو دیکھنا پڑے. دوسری طرف جو رائٹ کا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا, وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہے. ایک مشرف کے دور میں ایم ایم اے بنی تھی لیکن وہ بھی ایک حکومتی وہ نہ ہونے کے برابر والی بات تھی. تو یہ حقیقت ہے کہ ان کو بھی موقع نہیں ملا, لیکن اب ان کو سوچنا چاہیے کہ انہیں موقع کیوں نہیں مل رہا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, لوگ کیوں نہیں ان کو پسند کرتے. جب تک وہ رائے عامہ ہموار نہیں کرتے اپنے حق میں اس وقت تک کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہو سکتا. علی بھائی اسی کے اندر نا تھوڑا سا ایسے محسوس ہوتا ہے, اور اتہاس میں تو یہ ہوتا ہے, بلکہ آپ کے لیکچرز میں جو ہم سارا وہ کربلا والا واقعہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو حکمران ہمارے پہ نافذ ہوئے ہیں یا بعد میں آئے ہیں انہوں نے دینی کوئی نہ کوئی شکل استعمال کی ہے مینیپولیشن کے لیے. اس کانٹیکسٹ میں ایک سوال بنتا ہے کہ جب آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک مینیپولیشن ہو رہی ہے, جس طرح سعودی عربیہ ایران کے خلاف کرتا ہے, ایران سعودی عربیہ کے خلاف کرتا ہے, اور پاکستان اس کا ایک بیٹل گراؤنڈ بنتا ہے دونوں فرقوں کے لیے, تو جو ایک عام شہری ہے جب وہ اپنے سراؤنڈنگس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, ہر بندہ تبلیغ اور درس کے کام میں تو لگ نہیں سکتا, نہ لوگوں کی اتنی اسپیکنگ ایبیلٹی ہوتی ہے, نہ اتنی نالج بیس ہوتی ہے, لیکن ان کے آگے پیچھے تباہی بہت سپیڈ سے ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو آپ کا سلوشن ہے وہ 100% اس پہ اتفاق ہے کہ وہ لانگ ٹرم وہ کریکٹ سلوشن ہے, لیکن جو کرنٹ بربادی ہو رہی ہے اس کو میٹیگیٹ کس طرح کیا جائے؟ کوئی طریقہ نہیں جی, یہ بربادی آپ کے سامنے ہوگی, کوئی راستہ نہیں ہے, بالکل زیرو سے سٹارٹ لینا پڑے گا. یعنی ایک دفعہ دنیا بالکل ربل جی ظاہر ہے ہوگی نا جی, جب تک یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں, آپ تاریخ میں بھی جو اس طرح کی حکومتیں اٹھی ہیں
آپ صرف اگر ورلڈ وار 2 کی ہسٹری پڑھ لیں، ورلڈ وار 2 کے اندر جرمنی بالکل زیرو ہو گیا تھا، ایسے ہی کروڑوں لوگوں کا دماغ اس نے خراب کر دیا، ٹیٹو تک انہوں نے بنوائے ہوئے تھے، وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے. آپ لوگ تو بڑی مجاہدین کی بات کرتے ہیں نا، یعنی جس طرح مسلمانوں کے مجاہدین کمیٹڈ تھے نا اپنے دین کے ساتھ، اس سے زیادہ ہی نازی جو ہیں وہ کمیٹڈ تھے ہٹلر کے ساتھ. ٹھیک ہے، 15 سال لگے ہیں گوروں کو صرف یہ بات ان کو سمجھانے میں کہ یار یہ آپ کو دھوکہ دے کے گیا ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ ان کو 100 فیکٹریز، گیس چیمبر وزٹ کروائے، آہستہ آہستہ ڈی نازیفیکیشن اسے کہا جاتا ہے، بالکل زیرو سے دوبارہ انہوں نے اٹھایا. پھر اللہ نے ان کو ایک لیڈر دیا، ایک بوڑھا بندہ ہے، وہ جا کے یورپ کے حکمرانوں کو مل رہا ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمیں آپ نہیں سنبھالنا ہے، ہمارے بڑوں سے غلطی ہو گئی. یہ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ لوگ، یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھی ٹھیک تھے، ہم بھی ٹھیک ہیں. اچھا، اس کے بعد امریکہ کے پاس گئے، امریکہ نے انویسٹمنٹ کی. آج دنیا میں پہلے 5 جو اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے اکانومی میں ٹاپ پہ ملک ہیں، ان میں جرمنی بھی ایک ہے. ایسے ہی. ہاں، تو لیکن پاکستان مجھے تو آندہ 500 سال میں بھی اٹھتا نظر نہیں آ رہا. یہ ساری باتیں کر کے آپ دل بھی توڑتے ہیں، لیکن دل نہیں، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے جو باتیں کی تھی خان صاحب کے بارے میں کہ یہ ہوگا، اس سے زیادہ ہی ورسٹ ہوا ہے. مجھے پتا ہے نا کہ بھائی ان تلوں میں تیل ہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. بالکل. اس میں اس طرح علی بھائی کہ ہم نے 80s کے اندر اور 90s کے اندر بڑے اسٹرانگ ڈکٹیٹر دیکھے تھے پوری مڈل ایسٹ کے اندر، اور ایون پاکستان کے اندر ضیاء الحق کی شکل میں. اور اس ٹائم کے اندر انہوں نے ایک اچھی کہانی رچی تھی سب کے لیے، جس دھوکے میں وہ ہم سب بھی پھنسے تھے، بلکہ ہمارے والدین ضرور پھنسے ہوں گے. انہوں نے اسلام کو استعمال کر کے اپنے ایمریٹس بڑی اسٹرانگ کر لی تھی. ایک اس کا فائدہ بھی تھا اس زمانے میں جیو پولیٹیکل اسٹرینتھنگ کے حوالے سے، اس میں شک نہیں ہے. اس میں کچھ آپ اچیومنٹس کر گئے جو آپ کے ملک کی لائف پرولونگ کر گئے. لیکن کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا 47 کے اندر انڈیا سے، تو قائد اعظم کا جو ایجنڈا تھا وہ شاید دین کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ وہ شاید کچھ لوگوں کے، ان کے زمینداروں ہوں چاہے وہ فیکٹری والے ہوں، ان کی انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا. اور ہم سب فیٹ اکمپلی ساتھ آ گئے ہیں. اور ایک بحث یہ بھی پیش کی جاتی ہے بہت دفعہ کہ اگر پاکستان اور انڈیا ایک رہتے تو شاید مسلم امت کے لیے اوور آل ایک بڑی اسٹرانگ نیشن بن سکتی تھی. نہیں، یہ بالکل نان سینس بات ہے، ایسے نہیں تھا ہونا کبھی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہندو ہم سے تعداد میں ڈبل ہیں. ایسے ہی. تو یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نان سینس باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا تھا. تعداد تو ابھی بھی ان کی ہم سے زیادہ ہے، 90 کروڑ سے زیادہ ہے. عرب پہنچ گئے وہ. جی عرب ہو گئے. تو اگر آپ کی بات مان لیجیے ہم اکٹھے ہوتے تو ہم ذلیل ہو رہے ہوتے، ابھی بھی ذلیل ہو رہے ہوتے. ہم اس وقت 60-65. اچھا، اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بٹوارے کے حوالے سے میرا موقف ذرا ڈفرینٹ ہے. اوکے. ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو کچھ ہوا آج کی ڈیٹ میں یہ بہتر ہوا. اگر آپ کہنا اس بٹوارے کی وجہ سے ہوئے تو مجھے یہ بتائیں یہ بنگلہ دیش اوپر کیوں چلا گیا؟ اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے جو تھوڑا سا دین کی بحث سے ہٹ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو پورا خطہ ہے پرشیا سے شروع ہو کے بنگلہ دیش کے ٹپس اور اینڈ تک اور اوپر چائنا تک جاتا ہے، اس کے اندر قومیت بہت زیادہ ہے اور قومیت سپرسیڈ کر جاتی ہے دین کو. یہاں پہ بنگلہ دیش کے کیس کے اندر ان کی قومیت سملر ہے اکراس بورڈ اور ان کو یکجہتی کرنے میں آسانی ہوئی. اگر ہم پنجاب کا کمپیریزن کریں باقی صوبوں سے تو یہاں پہ قومیت نے ہمیں جوڑ کے ایک صوبہ تھوڑا وہ فیئر کیا، ہم نے انفیئر کیا، وہ سیپریٹ بحث ہے، لیکن صوبہ ریلیٹیولی بہتر بن گیا. او میرے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ایک ہی ہے، وہ یہاں کوئی سسٹم نہیں بننے دیتے. بس وہ اگر لائن کے اوپر آ جائیں آپ کا ملک بھی اٹھے گا. وہ خود کام کر نہیں سکتے، کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے کرنے نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ فیل ہو گئے. بھائی فیل تو انہوں نے ہونا ہے. آپ ان کو کبھی کسی ایک اسمبلی نے بھی کوئی انسانوں کی طرح ٹائم پورا کیا؟ نہیں سر. ہاں، یہ مسئلہ ایک ہی ہے، یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور آندہ بھی کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، مسئلہ ایک ہی ہے. اس کا حل کیا ہے علی بھائی؟ مثلا مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، حال تو میں بتا دیے 500 سال تک مجھے نہیں کوئی نظر آ رہا، بالکل نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے ہمارے جینز بدل دیے ہیں ان لوگوں نے، بالکل ڈی این اے بدل دیا. ہم لوگ اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے، اپنے ڈبے میں بند ہو. جی میرے جیسے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، باقی تو سارے جو ہیں وہ جڈ ہیں. ان کو تو انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ دیکھیں جی یہ سیاستدان فیل ہوتے ہیں اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ ہماری وجہ سے فیل ہوتے ہیں. ہم نے کسی سیاستدان کو کبھی چلنے نہیں دیا، ہم عدلیہ کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہی ہے. لیکن اس کو قطن کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی عمران خان صاحب کے جھنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں یا نواز شریف صاحب کے جھنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ سب لوگ یہ بھی ان کے اعلی کار ہیں. یہ جب تک بیچ میں رہتے ہیں نا تو یہ لوگ بھی اسی طرح ڈکٹیٹر بنے ہوتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو کسی کو ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتی ہے، کسی کو یاد آتا ہے کہ جی میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے،
تو جب یہ ساتھ ہوتے ہیں, بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے, تو یہ مسئلہ بھائی ایک ہے. یہ ان بڑوں کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے, مسئلہ ایک ہی ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں چل رہی. یہ ہمیشہ آپ کو کوئی چورن بیچتے ہیں, جی کرپشن ہو رہی ہے انڈیا میں, نہیں کرپشن ہو رہی, بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, تو انڈیا کے اوپر جا رہا ہے کنٹینیوٹی. اس لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی, یہ 2 چارٹر لکھ لیں, کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچے گا, اور ساری پارٹیاں مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آندہ 25 سال کے لیے یہ اکانومی کی لائن ہوگی, کوئی بھی جماعت حکومت میں آئے اس کو کنٹینیو کرے گی. اور دوسرا یہ جس طریقے سے تماشا ہوتا ہے جو عدلیہ نے 2017 میں کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے باقی جماعتوں نے, پی ڈی ایم نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ تماشے ختم ہو. تو میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بات کروں گا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ڈیموکریسی کا پودا اکھاڑا جاتا ہے ہر دوسرے دن, اور کہتے ہیں یہ بڑا نہیں ہو رہا, تو بھائی اس کے بعد دوبارہ اس کو کریں گے تو پھر T0 سٹارٹ دوبارہ سے ہو جاتا ہے. ہمارا T0 کے اوپر سب کچھ کھڑا ہوا ہے, اور اگر ابھی بھی ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے نا تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. میں نے آپ کو بڑی ایمانداری سے اپنی رائے بتائی ہے, میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور برین اسٹارمنگ کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچوں کہ پاکستان کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک یہ لوگ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. یعنی کہ 500 سال کے لیے قبلہ درست کیے بغیر, 500 سال بعد بھی نہیں ہونا. بات یہ جب آپ سٹارٹ ہی نہیں لیں گے, ہم نے سٹارٹ کہاں لیا ہے. دوسری بات, 2 وقت کی روٹی ہمارے لیے مشکل ہوئی ہے, یہاں انقلاب کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے, اور جو آپ تاریخ میں جتنی انقلاب کی مثالیں دیتے ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی پیٹرن پاکستان کے اوپر فٹ ان نہیں بیٹھتا. ایسے ہی ہے اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ کو کوئی فرینچ ریولوشن کی بات بتاتا ہے, آپ کو لینن کی بات بتا دیتا ہے, کوئی فلاں کی بات کرتا ہے, میں نے بڑا کوشش کی کہ کہیں کوئی ہمارا ماڈل فٹ ہوتا ہے, کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا. بھائی ہم اتنا دور جا چکے ہیں کہ ایک طبقہ اتنا اوپر چلا گیا ہے اور اس کے پاس اتنی اسٹرینتھ آ گئی ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. اور اگر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک غداری کر کے اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے, پھر دوبارہ سے ان کو آکسیجن مل جاتی ہے. اب دوبارہ مل گئی آکسیجن, دیکھ لیں آپ. یعنی کھیل صرف یہ ہے پاکستان کے اندر کہ اپنا سودا بناؤ, کسی کو نیچے جی کوئی, یعنی وہ جو ایک تھا نا ہمارا, جو محمد علی جناح نے جنگ لڑ کے ملک نہیں لیا تھا, ایک پولیٹیشین نے اپنی محنت سے ملک بنایا تھا نا, اور جو ان کا ویژن تھا اسے نہیں فالو کیا گیا. انہوں نے ایک واحد ڈپارٹمنٹ بنایا تھا اپنی زندگی حیاتی میں, وہ ریفارمیشن آف اسلامک تھاٹ کا تھا, جو الحمدللہ دوبارہ ہم نے کنٹینیو نہیں کیا. یعنی کہ انہوں نے اس وقت بھی نشاندہی کی تھی کہ ایک نیڈ ہے قومیت سے ہٹ کے ایک یونیفائنگ فورس کریٹ کرنے کے لیے. علی بھائی, اس ساری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی توہین نہ ہو اس لفظ میں, ایک ٹوٹا پھوٹا ورژن اپنی من مرضی آف اسلام نافذ کر دیا جاتا ہے کچھ ایشوز میں کرنٹلی پاکستان میں. تو اس صورتحال کے اندر پھر پین اسلامزم کا کانسیپٹ تو رہتا ہی نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑی امت ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا ہے. کیونکہ جو ابھی سب سے ہاٹ ایشو اور بہت افسوسناک ایشو ہے, اس کے لیے کوئی بندہ نہیں چاہتا ایسی چیز ہو. جو فلسطین غازہ میں چیزیں ہو رہی ہیں, جو اسرائیل کے اندر ہو رہی ہیں, مثلا رشیا یوکرین کی وار, کیونکہ وہ شاید مسلمان نہیں ہے تو ہمارے دلوں کے اتنا قریب, لیکن وہاں بھی بہت تباہی اور بربادی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ تو بالخصوص ایک بہت ہی کمزور ہے, ایک بہت ہی طاقتور ہے. جب ہمارے اپنے ممالک اتنے کمزور ہیں انٹرنلی, تو پھر ہماری رسپانسبلٹی رہتی ہے فلسطین کے لیے کچھ کرنا یا نہ کرنا. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. میرے علاوہ کس نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ اللہ کے بندو, آپ لوگوں کی اوقات ہی نہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی. سیدھی سی بات ہے. میں یعنی آپ کے کیمرے میں بڑی دلیری سے یہ بات کروں گا کہ یورپ اور امریکہ نے انسانی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا ہے. پہلے فاتح قومیں اتنی شریفانہ طریقے سے بیہیو نہیں کرتی تھی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی UNO ہوتی تھی, بیسک ہیومن رائٹس ہوتے تھے. پہلے تو جب ایک بادشاہ قبضہ کرتا نا دوسرے ملک میں, ساروں کے مردوں کو قتل کروا دیتا تھا, عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا, ٹھیک ہے, بچوں کو غلام بنا لیتا تھا. یہ سسٹم چل رہا تھا انسانی ہسٹری میں. یہ اب آ کے لوگوں نے ویلیوز سیکھی ہیں. آج پروٹیسٹ امریکہ میں ہو رہا ہے نا, یہ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی چیز ہو رہی ہے. یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اسرائیل کے حق میں کوئی پروٹیسٹ ہو جائے, آپ الاؤ کریں گے؟ تو سرکار سلام ہے ان قوموں کو, ان کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ آپ کو جینے کا حق دیا ہوا ہے انہوں نے. ورنہ جب کوئی ملک فتح کرتا تھا نا, ان کو اس طرح حق نہیں دیتا تھا. یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. اچھا, اب آ جائیں, میرا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب نے دیا ہے کہ ہمیں 1948 میں مان لینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے 2 ملک بنیں گے, ایک آپ رکھیں ایک ہم رکھتے ہیں, جو UNO نے طے کیا تھا. نہیں مانا انہوں نے. 67 میں یہ اس سے بھی جاتے رہے, ٹھیک ہے. 73 میں آ کے
اور مسئلہ خراب ہوا. اب کرتے کرتے سارا مسئلہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کا فی الحال تو ریورس ہونا کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیں وہ ساروں کو شکست دے چکے ہیں. باقی یہ جو روحانی باتیں کرتے ہیں بالکل غلط باتیں کرتے ہیں. اس طرح نہیں کبھی بھی ہوتا, اس طرح نہیں جنگیں جیتی جاتی. مجھے بتائیں سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی تھی, پوری میڈیٹرینین سی کے ارد گرد سارے ملک ان کے پاس تھے. فتح کر لیا انہوں نے. جب فتح کر لیا تو اس کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم تو ہو گئے مفتوح. ہم نے اب کس طریقے سے اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر اپنے لیے کوئی اسپیس کریٹ کرنی ہے. تو وہ ایک ہی چیز ہے, یہ دنیا ہے سائنس کی, اس میں آپ ترقی کریں, اپنا آپ منوائیں. چائنا 1970 تک ایک غریب ملک تھا نا, ایسے ہی آج دنیا کی بڑی بڑی اکانومی چائنا سے ڈری بیٹھی ہوئی ہے. کیا وہاں پہ کوئی خلافت آ گئی ہے, کوئی اولیاء اللہ پیدا ہو گئے ہیں وہاں پہ, یا وہاں روزانہ لوگ 10,000 دفعہ دروشی پڑھتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. ایک لیڈر ملا ہے ان کو, اس نے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر آئیں, ہمیں مشینری لگا کے دیں, ہمارے لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک لمبا پلان انہوں نے بنایا. 90% آبادی کو پچھلے 30-40 سال میں وہ پاورٹی سرکل سے اوپر لے آئے ہیں. یعنی دنیا میں اگر معجزہ کسی نے دیکھنا ہے نا, انسانی معجزہ, تو یہ چائنا آپ دیکھ لیں. تو یہ سارے ملک اس طریقے سے اوپر آئے ہیں. ہم نے سٹارٹ بھی کہیں نہیں سے لیا ہوا. ہم نہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں, نہ اپنی دنیا کے ساتھ مخلص ہیں بالکل. لہٰذا یہ کہانیاں کروانی چھوڑیں. یہ جو لوگوں نے کہا یہ بھی مولوی کہہ رہے ہیں بارڈر کھولیں, جی میں کہتا ہوں کھولیں, جانے دیں ان کو یار, بالکل ختم کریں. جس طرح ڈی نازیفیکیشن ہوئی تھی نا, تو اس طریقے سے یہ ڈی مولویفیکیشن ہونی چاہیے. جان چھوٹے یار, ان کو بھیجیں ادھر. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں بس چھوڑ دیں, ہم نے جانا ہے ایک بار, جائے جان چھوڑیں ہماری. اس کے اندر سر یہ کہتے ہیں, آپ نے چائنا کی مثال دی اور آپ نے درست فرمایا کہ پہلے جو حاکم ہوتے تھے, جو فتح کرتے تھے علاقہ, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, ہاں مسلمان بھی جو کچھ کیا ہے سلطنت عثمانیہ نے, توبہ توبہ توبہ, تو وہ بہت ظالم ہوتے تھے. ایک ہر ریولوشن کے بعد, جس طرح انڈسٹریل ریولوشن کے بعد وارفیئر کا کانسیپٹ بھی چینج کر گیا, ظاہر ہے ویپن میں اسکیل پہ پروڈیوس کرنا شروع ہو گیا, اسپیڈ چینج ہوگی اس کی. ایک چیز تھی جو لیگ آف نیشنز World War I کے بعد سامنے آئی تھی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے لوگوں کی آنکھوں میں دھول پھینکنے کے لیے. جہاں پہ آپ کی بات درست ہے کہ UN ایک بہت اچھی آرگنائزیشن جہاں پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہی سی اسی آرگنائزیشن میں مینیپولیشن کر کے امریکہ اور رشیا اپنے ہی ایجنڈا پش تھرو کر رہے ہوتے ہیں. کرنٹلی اگر پاکستان کی پوزیشن اتنی کمزور ہے, جس میں میرا نہیں خیال کوئی بحث کرے گا اس بات پہ, اور ہم کچھ کر نہیں سکتے اور ہماری ریکوری بھی فیوچر میں نہیں نظر آتی, تو مسلمان اتنی مایوسی میں کیسے جی سکتا ہے؟ مثلا مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا. تو ایک عام مسلمان ہے پاکستانی, وہ کیا کرے؟ وہ آسٹریلیا امیگریٹ کر جائے, امریکہ امیگریٹ کر جائے. آپ تو جہاد لڑ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد ہے. آپ جو جہاد لڑ رہے ہیں اس میں چلو آپ کے ساتھ شامل بھی ہو جائیں, انفارمیشن شیئرنگ کر دیں, پر اس کے بیونڈ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت واللہ عالم کہ آپ تک یہ انفارمیشن پہنچتی ہے کہ نہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں, لیکن جتنی یوتھ ہے جو بھاگ نہیں رہی ملک چھوڑ کے, ان کے اندر ایک انتہائی خطرناک فیلنگ پیدا ہو رہی ہے جو پھٹنے کو کسی بھی لمحے اور ایشو پہ آ سکتی ہے. اور یہ اچھی چیز نہیں ہے, قطعاً یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک موب بالکل انرولی طریقے سے پاگل ہو جائے. اب کیونکہ ان کو کوئی روڈ میپ نہیں مل رہا ادر دین ایجوکیٹنگ یور سیلف, جہاں پہ فزیکلی وہ چیز میں انوالو ہو رہے ہیں, تو نظر آ رہا ہے ہر کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ کو کہ آنے والے 5 سال میں پاکستان میں سول وار ہونی ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جو ابھی ریسنٹلی پارا چنار میں ہو رہا ہے. کئی واقعات پارا چنار میں ہوتے ہیں, بڑے گال میں 15 میجر واقعات ہوئے ہیں 1947 سے لے کے آج تک. اب پارا چنار کے اندر جو ڈسپیوٹ سٹارٹ ہوتا ہے 2 بندوں کے بیچ میں, اس کو پھر سیکٹیرین رنگ دے کے سیکٹس انوالو ہو کے دوسرے کو مارتے ہیں, اور ینگ لوگ ہی بندوقیں اٹھا کے مارے کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ ہے. آپ نے کبھی محسوس کی ہے ذمہ داری اس یوتھ کے لیے؟ کہ میرا یقین ہے آپ کی میجورٹی فالوئنگ ینگ لوگ ہی ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ادر دین اپنے آپ کو قرآن اور حدیث میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس کی بیونڈ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہم تو کہہ رہے ہیں سائنس کی آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے. اوکے ہاں جی, اور جس کا بھی جیک لگتا ہے ملک چھوڑ کے جائے, اس ملک میں نہیں رہنا, بالکل قطعاً نہیں رہنا. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ تو آپ بے روزگار مر جائیں گے. چھٹا فرض ہے روٹی کے بغیر تو پھر آپ لوگوں کو قتل کریں گے, جیب کترے بنیں گے. آپ کی کئی جہادی تنظیمیں جب ہماری ایجنسیز نے ان کا پیسہ بند کیا, پہلے تو وہ ریڑیاں لگاتے رہے, اس میں ان کو بچت نہیں, ان کو تو کام کرنے کی عادت نہیں تھی, وہ تو ان سے بجٹ لے کے کھاتے تھے. اب وہ لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں, اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا. تو بھائی ملک چھوڑیں. ملک چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈگری کے لیے دوسرے ملکوں میں جائیں, تعلیم حاصل کریں, وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجیں.
ادھر اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی کا جو ایٹم بم ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے, ہائیڈروجن بم بن گیا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی بھی تو ہے نا بھائی, اتنے سے ملک کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے, ٹھیک ہے. ہاں ظاہر ہے ہمارے ریسورسز تو وہ نہیں ہے. یہ سارے یہ زبانی کلامی باتیں ہیں عمران خان صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, اور کسی فوجی ڈکٹیٹر کی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مالا مال کیا ہوا ہے. بھائی کیا مالا مال کیا ہوا ہے؟ تیل کے ذخائر ہیں ادھر, زمین زرخیز ہے, اس میں آپ ترقی کر سکتے ہیں تو کریں. بھائی آپ اپنے آپ کو ان ملکوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں جن کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں یا جن کے پاس نہیں تھے. یورپ کے پاس ٹیکنالوجی کے ذریعے اوپر آئے. بھائی آپ مانیں, جب تک آپ نہیں مانیں گے نا اس وقت تک آپ آگے چل نہیں سکتے. کہ بھائی یورپ کو پتا تھا کہ ہماری زمین اگاتی نہیں ہے, ہم نے جو کچھ بھی ہے وہ خرید کے کرنا ہے. تو انہوں نے دیکھیں, آپ کو امریکہ ایک آئی فون بیچتا ہے نا تو پورے جیلم شہر کی گندم ایک سال کی پوری ہو جاتی ہے. ہم اتنی محنت کر کے اگاتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو اگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فروٹ دیکھ لیں, باقی چیزیں. ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے, پاورٹی سرکل کو توڑنا ہے, ایجوکیٹ ہوں, دوسرے ملکوں میں جائیں, وہاں سے یہاں ریمیٹنس بھیجیں, اور اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہے. ادروائز کوئی اور راستہ نہیں ہے بھائی. اس کے علاوہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وائلنٹ ہونے والا راستہ ہے, لیکن اس کا بھی رزلٹ کوئی نہیں نکلنا, اور تباہی ہوگی. جو یہ وائلنٹ ہونے والا راستہ ہے, ایک اکثر بحث یہ بھی چلتی ہے, اب تو خیر سیاسی تنظیموں میں بھی یہ بحث چلتی ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف آپ کو ویپنائز ہو جانا چاہیے. اور اس کی وہ مثال دیتے ہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے, وہاں پہ ظالم حکمران کر رہے ہیں, یا پھر جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہاں ظالم حکمران کر رہے ہیں, یا پھر وہ مثال دیتے ہیں مڈل ایسٹ کی جو عرب سپرنگز کی موومنٹ ہوئی تھی. حالانکہ ان کا آؤٹ کم اتنا سکسیزفل نہیں تھا عرب اسپرنگز کے بھی رزلٹ میں, تو وہاں کوئی بہت فلورشنگ ڈیموکریسیز یا بڑے ملک نہیں بن گئے بلکہ اور تباہ ہو گئے ہیں. تو جو لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جہاد اگینسٹ دا اسٹیٹ ایک چیز ہوتی ہے اسلام کے اندر, اس کی کیا بیسز ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. نہیں رزلٹ نہیں ہے بھائی, لیکن اس کی بیس بھی غلط ہے, بالکل غلط ہے. تھوڑا جی اس طریقے سے تو ہو نہیں سکتا جہاد جو یہ کہہ رہے ہیں. اوکے, جہاد کس لیے کرنا ہے؟ مثلاً ایک جماعت یہاں کوئی دینی اٹھتی ہے, وہ کہتی ہے میں نے جہاد کرنا ہے حکمران کے خلاف. کس لیے؟ دین کے لیے. بھئی جو تم دین سمجھ رہے ہو وہ تو دین ہے ہی نہیں ہے, ہم تو تمہیں بھی اس دین کے اوپر مانتے نہیں ہیں. تو ہمارے لیے تو وہ چینج آف ماسٹر والا معاملہ ہے. ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی مولوی آ کے بیٹھ جائے, ہمارے لیے برابر ہے. نہ ان کا کوئی دین سے لینا دینا, نہ ان کا دین سے لینا دینا. یہ دین تو ہے ہی نہیں وہ. اب جو دین ہے ایکچوئل, اس میں جو چلنے والے لوگ ہیں ان کو ہم کبھی بھی اس آگ میں نہیں جھونکیں گے. ہم پیسو ریزسٹنس کے اندر قائل ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا, نبی علیہ السلام نے ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں کیا. اور دوسرا, نبی علیہ السلام کی مثال ڈاکٹر اسرار صاحب یا مودودی صاحب کا پیش کر کے لوگوں کو یہ گرمانا کہ ایسا ہو سکتا ہے. بھائی انسانی ہسٹری میں نہ اس سے پہلے ویسا ہوا نہ بعد میں ہوا. ایسے ہی 50 سال بعد تو نبی علیہ السلام کی پوری اولاد ذبح کر دی ہے امت نے. تو مجھے بتائیں, ہم تو 1400 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں, اب کون سا ایسا معجزہ ہو گیا کہ اس سے کوئی بہتر زمانہ آ گیا کہ کوئی چینج آ جائے گی؟ اس طرح نہیں ہوگی. گراس روٹ لیول سے اٹھانا ہوگا, اس کا رزلٹ کچھ بھی نکلے. یہ جو ہماری 50 60 70 سال کی زندگی ہے تو ہم سکون سے گزاریں گے نا, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. دیکھیں دنیا میں ہم اس لیے ہیں کہ ہم کھا کے مر جائیں. پوری زندگی ہم یہ محنت کرتے رہیں کہ جی ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ کیسے پورا کرنا ہے, اور ہمیں لوگ یہ بتاتے رہیں کہ آپ روزانہ 100 دفعہ دروشی پڑھا کریں. بھئی فرائض اپنے پورے کریں, باقی بہتر مستقبل کے لیے جہاں آپ جا سکتے ہیں جائیں, حلال کمائیں, اور اس کے بعد محنت کرنے کے بعد اس ملک کو دیں تاکہ یہاں پہ جو پاورٹی سرکل میں لوگ ہیں وہ باہر نکل سکیں. باقی یہاں کچھ نہیں رکھا ہوا. یہ میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی بھی خواب خیالی کے اندر کوئی نہ رہے. مجھے ریالٹی پتہ ہے میرے بھائی, اس وقت پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ڈیٹا آپریٹر کے طور پر جاب کر رہے ہیں 30-40 ہزار کی. یہ اس طرح ہوتا ہے دنیا کے اندر. انجینئرس کی 30-40 ہزار کی نوکری لگی ہوئی ہے جو ایک ریڈی بان بھی کما لیتا ہے. تو اس ملک کے اندر یہ ہے. یہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ٹیلنٹ باہر بھیج رہا ہے. آپ نے ٹیلنٹ کو قتل کرنا ہے. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جان بچا کے وہاں چلے جاؤ, یہاں تم قتل ہو جاؤ گے یا خودکشی کر لو گے. تو میں تو بڑی نیکی کر رہا ہوں. ٹیلنٹ تو ان ملکوں کی ضرورت ہے جہاں پہ اس کے بائی کرنے والے موجود ہیں, ہاں ظاہر اپریشیٹ بھی. دوسری کوئی مواقع بھی ہو نا. پاکستان میں کوئی مواقع ہیں کہ یہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ رکے؟ کیوں رکے؟ کس لیے رکے؟ بھوکا مر جائے, انزائٹی کا شکار ہو جائے. علی بھائی یہ کہتے ہیں اگر اس وقت اسی گفتگو میں سے ایک بات نکلتی ہے, اگر اس وقت کسی کو اپرچونٹی ملتی ہے, ایک عام شخص کی بات کر رہے ہیں, میری طرح کراؤڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرح, اپرچونٹی ملتی ہے فلسطین جا کے کام کرنے کے لیے, میں کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی چیز, اس کو وہ اویل کرنی چاہیے یا نہیں؟ کوئی نہیں, وہ تو اندر جانے نہیں دے رہے. پھر وہی ہوائی بات ہے. نہیں ہوائی فائر تو نہ کریں. ویسٹ بینک میں جانے دے رہے ہیں, آپ ویسٹ بینک جا سکتے ہیں. ویسٹ بینک کے ذریعے پھر آپ
ट्रक्स के थ्रू वापस चीजें और मेरे भाई ट्रक्स के साथ क्या करें, कोई जाने की जरूरत नहीं। उसकी वजह यह है, देखें जो रफा बॉर्डर है ना मिस्र के साथ लगा हुआ, आप वहां पे देखें सिर्फ मिस्र की जो मुस्लिम अवाम है उन्होंने, हालांकि वहां एक डिक्टेटर की हुकूमत है, उसके बावजूद वो डिक्टेटर भी पसीज गया काफी हद तक, बयानात की हद तक, और अवाम वहां पे उनके लिए खाना प्रोवाइड कर रही है। यहां से कोई भेजने की जरूरत नहीं है, वो करोड़ों की आबादी नहीं है भाई, मुश्किल 40 लाख के करीब आबादी है। बाकी तो 40 लाख जो है वो लेबनान के वो अपना गुजीन कैंपों में बैठे हुए हैं, या वेस्ट बैंक वाले तो ऑलमोस्ट सुकून में है इस वक्त। असल जो मसला है वो गजा का है। ये 22 लाख लोग हैं, हाँ 22 लाख के करीब लोग हैं, बिल्कुल गजा के अंदर 22 लाख है। अच्छा, तो उनके लिए जो खुराक है वहां पे मौजूद है, ठीक है। हाँ, तो यहां से जाके क्या करना है आपने? कुछ भी नहीं ना, उन्होंने आपको एंटर होने देना है भाई, जो वहां बैठे हुए उनको नहीं एंटर होने दे। कल उन्होंने एक एम्बुलेंस एंटर हुई है, ठीक है, उसको उन्होंने पकड़ के तो फटका दिए, 15 लोग मारे। थोड़ा सा यहाँ पे एक पर्सनली भी मैं ज़ाती तौर पे लोगों को कहता हूँ कि इतनी वीडियोस मत देखें, इतना अपना दिल मत जलाएं, लोगों के लिए दुआ करें। और फाइनेंशियली वहाँ पे काफ़ी कुछ पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़्यादा नज़दीक एक मसला है बलूचिस्तान के अंदर और KPA के अंदर, अभी 1.2 मिलियन अफ़गानियों को, जिनमें से मेजॉरिटी सेकंड और थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है, बल्कि आधे से ज़्यादा इस वक्त बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। उनकी इमदाद को क्यों नहीं लोग भाग रहे? और फ़लस्तीन की इमदाद को लोग, वो कहते हैं ना, पज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस जज्बाती डॉक्ट्रिन ना। और दूसरा, ये जो पज जा रहे हैं, मेजॉरिटी हराम खोर हैं, चंदा खोर हैं ये लोग, लोगों के पैसे हथियाते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वहां पे ईमानदार नहीं है, वो अपने ऊपर उसने कौन सा इस्लाम नाफिज किया हुआ है? एक जज्बाती डॉक्ट्रिन है, चल रही है। नहीं, अफगानिस्तान के जो लोग वापस जा रहे हैं, अफगानिस्तान से जी उनके साथ भी करना चाहिए। मैंने तो लाइव सेशन में कहा है कि इस वक्त जिन लोगों की अबाउजदाद की कब्रें यहां पे हैं, ऐसी आप उनको इस तरीके से निकाल रहे हैं, तो ये सब के सब लोग आप अपने खिलाफ कर रहे हैं। एक तरीके के साथ इसको निकाला जाए, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। मैं आपको बताऊं, इस वक्त अफगानी पाकिस्तानियों से उतनी नफरत करते हैं जितना पाकिस्तानी इंडिया की मोदी हुकूमत से करती है। इंडियन से नहीं, इंडिया की मोदी हुकूमत से करती है, हिंदुत्व से करती है, जी उनसे करती है। हाँ, इस तरह के नफरत के जज्बात है, पहले भी थे, अब बहुत ज्यादा भड़क गए। तो बाकी जो पाकिस्तान के मसले हैं वो अपनी जगह है, उनके साथ भी मसले जुड़े हुए हैं, लेकिन वही बात है, इन मसलों का बानी कौन है? ज़ियाउल हक। हमने जो लुच फ्राई किया, रशिया जो हमारे साथ था उसके साथ हमने दुश्मनी कर ली, और जो पूरा 20,000 किलोमीटर बाद आधा ग्लोब घूमने के बाद दूसरा साइड पे था अमेरिका, उसके सामने दोस्ती की, और हर दफा हम डसे गए। एंड रिजल्ट आज आपके सामने है। तो ये तो खराबी तो वहीं से शुरू हो गई थी। उस वक्त जो लोग इनको समझा रहे थे कि आप ये ना करें, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकला। हम कहते थे हमारा 5वां सूबा है ये अफगानिस्तान, और वो देख लें, उनकी तो 2 नस्लें जो है जंग के अंदर खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी वहां पे कोई बरकत नहीं है। ये अमेरिका के डॉलर्स की बरकत है और कुछ स्मगलिंग की बरकत है, इन्वर्टेड कामर्स में, मेजॉरिटी जी कि उनके इस वक्त 360 रुपए हो, हमारे 1000 रुपए बनते हैं, हमारे से वो 2.5 गुना ऊपर चलेगी उनकी। उसकी बड़ी सिंपल वजह जी, पर जो भी वजह है, एंड रिजल्ट तो ये है, ये हो चुका है। तो लेकिन एक इशू है, वहां पे 60% पहाड़ है, रोजगार के मौके बहुत कम है, ठीक है। तो यहां से भी जो लोग जाएंगे वहां पे बर्डन ही उनके लिए बनेंगे। तो इनके लिए कोई ऐसा सिलसिला करना चाहिए था कि एक स्टेजेस के अंदर इनको सेटल किसी तरीके से अगर कर सकते हैं। मुआखात वाला मामला जो नबी इस्लाम ने भी किया था, एक मुहाजिर और एक अंसार को भाई बनाया था, ठीक है। अभी तो यहाँ म्यांमार के लोग, बांग्लादेश के लोग भी बैठे हुए हैं कराची में, नेशनलिटी नहीं उनके पास, वो कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। ये सारी चीजें किसी तरीके से होनी चाहिए थी। अभी तो मैं देख रहा हूं कि दुश्मनी बढ़ रही है, क्योंकि मैं तो इनकी पल्स इस वक्त चेक कर रहा हूं ना, जो बनी हुई है वो बड़ी खतरनाक बनी हुई है। तो लेकिन पाकिस्तान की अपनी जगह मजबूरी थी, जो एक इंटरनेशनल कवानीन है उनके तहत ये अपनी जगह जस्टिफाई है, लेकिन ये मामला बिगाड़ने के बाद जब ठीक किया जाता है ना, तो फिर उसके लिए आप देखें, ऑपरेशन करवाने भी जाए ना अगर दांत का, वो कहते हैं नहीं पहले आपको दवाई देंगे ये जख्म खुश्क हो, क्योंकि अगर यहां ऑपरेशन किया तो आपका मामला खराब हो जाएगा। वो पहले जख्म को खुश्क करते हैं। हमने जख्म खुश्क किए बगैर ही ना फौरन से एक डिसीजन सुना दी है। असल में इस तरह की वो मूव्स होती हैं, मैं सके थोड़ा सा OIC के तबाह होने के बाद, ये इसमें 3-4 लोग बड़े करैक्टर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शाह फैसल, मोहम्मद कदाफ़ी, सद्दाम हुसैन, इन सब के बाद
جب پین اسلامزم کا کانسیپٹ سارٹ آف وائنڈ اپ ہو جاتا ہے اس خطے میں تو ہم آل آف سڈن دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارڈرز بہت ہی سینسٹیو بن جاتے ہیں ایک دم سے. یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی عمر 75 سال ہے, انسانی اتہاس کے برابر تو کچھ بھی نہیں ہے 75 سال, آنکھ جھپکنے کے بھی برابر نہیں ہوگا. تو ہم اتنا ریجڈ کیوں ہیں ان بارڈروں پہ؟ مثلا ہم نے یہ کیوں ٹھان لیا ہے کہ یہی وہ چار دیواری ہے جس کے لیے جینا مرنا ہر چیز ہے, اس کے بیانڈ کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں تو نہ ان کے عزائم, نہ ان کے کاروبار, نہ ان کی سوچ اس بارڈر کے کانسیپٹ میں پھنسی ہوئی تھی. ایک چیز ڈاکٹر اسرار کے لیکچروں میں اکثر سننے کو ملتی تھی کہ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. وہ ان کا جو موقف تھا نیشن سٹیٹ پہ وہ انتہائی مختلف تھا, بلکہ اینٹی سٹیٹ تھا ٹو سم ایکسٹینٹ, کہ وہ نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. ان کا بڑا اسٹرانگ بلیف تھا کہ یہ نیشن سٹیٹ ایک فتنہ ہے جو ہمیں پیش کر دیا گیا ہے, اور یہ جو آربیٹری لکیریں برٹش امپائر یا کیا کہتے ہیں ڈچ امپائر بنا گیا ہمارے زون میں, یہ ہمیں تباہ نست و نابود کر دیں. کیونکہ ہمارے اتہاس میں بھی کوئی بارڈر سے کانسیپٹ اس طرح تھے نہیں. آج ان بارڈرز کو کیا ایز مسلم امت ہمیں ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے؟ کیوں ریجیکٹ کریں گے؟ دنیا بدل چکی ہے. ڈاکٹر صاحب پتہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں جو صحابہ کرام نے حج کیا ہے وہ اونٹ پہ اور گھوڑوں پہ کیا ہے. اسلام میں بوئنگ 747 میں آپ جہاز میں بیٹھ کے حج کے لیے نہ جائیں. اس دنیا کی ریئلٹی کو آپ سمجھیں. اس وقت دنیا امپائر سے نکل کے کانٹریز میں جا چکی ہے. یہ اسی طریقے سے انہی معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے, اسی میں آپ نے بہتری کرنی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں باؤنڈری سے نکلنا ہے, اور بھائی باؤنڈری سے نکلنے کا ان کو حق حاصل تھا جنہوں نے اپنی باؤنڈری کے اندر اسلام نافذ کیا تھا. اس وقت مسجد کی پہلی صف میں امریکہ کی تباہی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے کھڑے ہو کے, دوسری صف میں بچے گرین کارڈ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ والی باتیں کرنا کہ جی بارڈر کھول دینے چاہیے, پوری دنیا کو فتح کر لینا چاہیے. کون بھی فتح کرنے کا حق امریکہ کو ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور یہ ارن کیا انہوں نے. امریکہ کی یہ ہسٹری آپ دیکھیں, 1776 میں امریکہ بنا ہے, گریٹ برٹن سے انہوں نے اس وقت آزادی لی تھی. جی ہاں. اور پھر وہ دیکھیں ابراہم لنکن کی آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ ایک دن میں نہیں سب کچھ ہوا, لیکن ہم نے تو سٹارٹ بھی نہیں لیا ہوا نا. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ علمی شاوت ہے, پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. آپ ریالٹی کو سمجھ لیں کہ اسی ریالٹی کے ساتھ آپ نے جینا ہے, اسی میں آپ بہتری کی تلاش کریں گے. آپ پرانے ماضی کو یاد کر کر کے نہ روئیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے رونے کے. اور وہ جس ماضی کو یاد کر کے یہ لوگ روتے ہیں نا, ہم تو اس ماضی کو بھی کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتے. اگر آپ بنو امیہ, بنو عباس, یہ سلطنت عثمانیہ کی بات کریں یا مغل امپائر کی بات کریں, صرف ہماری ایک ہمدردی ہے کہ وہ مسلمان تھے. اسلامی حکومتیں یہ لوگ نہیں تھے, مسلمان تھے. ایک شیلٹر تھا مسلمانوں کے اوپر. خلافتیں تو کہہ نہیں سکتے, ریاستیں تھیں, وہ ریاستیں تھیں. تو کیا قتل و غارت نہیں کیا انہوں نے؟ بے پناہ. سلطنت عثمانیہ نے نہیں کیا. بے پناہ. اورنگزیب عالمگیر جو آپ ایک رول ماڈل کے طور پر مسلمانوں کا حکمران پیش کرتے ہیں, میں خود مغل ہوں تو میں تو یہ بات کر سکتا ہوں نا, ہمارے ہی بڑے تھے نا وہ. اس نے اپنے باپ کو 9 سال کے لیے شاہ جہاں کو قید کروا دیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ اسی کا بیٹا تھا جس عورت کے لیے اس نے تاج محل بنوایا ہوا تھا. تو دیکھ لیں کیا ہوا. اور یہاں ان کو فتح عالمگیری یاد آ رہا ہے جی. 1400 علماء کو بٹھا کے روٹی کھلا کے اس نے ایک فتح عالمگیری جی اسلام کی خدمت کر دی ہے. اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں لوگوں کے ساتھ. یہ سب مسلمان تھے. جسٹ جس طرح وہ کہتے ہیں جی اوباما کا نام ہے بارک حسین اوباما, تو ٹھیک ہے آپ اس کو مسلمان کہہ لو. ہاں, یہ دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا بھائی. دنیا میں جو اس دنیا کے سسٹم کے ساتھ مخلص ہو کے صحیح طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے اس کو آؤٹ پٹ ملتی ہے. علی بھائی کیا کہتے ہیں, اس کے اندر ایک چیز سمجھ آتی ہے آپ کی گفتگو سے کہ ماضی کی طرف رجوع نہ کیجیے, دنیا بہت بدل گئی ہے. جی جی. کرنٹ پہ فوکس کیجیے. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. دین کے جو مسائل ہیں نا, دین کے جو ہماری آخرت سے متعلق ہے, اس کے لیے ہم ماضی کی طرف جائیں گے, قرآن و سنت کی طرف. لیکن جو سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کے لیے تو ہمیں قرآن نے واضح کہہ دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان اس چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں ہے, بے شک کان, آنکھ اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. دیکھیں سائنس نے تو اپنی برکات سامنے ظاہر کر دی ہیں. یہ جو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف, بنو امیہ شریف, بنو عباس شریف, ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے سلطنت عثمانیہ شریف کو نظر آ رہی ہے؟ تو دیکھیں وہ تو ہر جگہ پہنچ چکے ہیں. ان کا مقابلہ اسی طریقے سے ہونا ہے بھائی. یہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں. دیکھیں یہ پرنٹنگ, میں تو قرآن و سنت نہیں پیش کر سکتا آپ کو.
آپ دیکھیں میں آپ کو ایک اور تلخ حقیقت بتاتا ہوں, آپ کی کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی ہوگی کہ یہ صحابہ کرام نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد قرآن کو کتابی شکل میں ایک جگہ کیوں جمع کیا؟ اس کے پیچھے ریزن ہے بھائی اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تو قرآن کس طرح لوگوں کو دیے جاتے ہیں؟ جو لوگ 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے تھے ان کے گھروں میں قرآن ہونا تھا, کاغذ بھی نہیں تھا, اور قرآن ہوتا تو ایک ایک کمرہ چاہیے تھا, وہ ایک ایک کمرے میں کتنی کتنی فیملیز رہتے تھے, جھونپڑیوں میں رہتے تھے. ایک قرآن کو جب چمڑوں پہ لکھا جائے, درخت کے پتوں پہ لکھا جائے, درخت کی چھالوں پہ لکھا جائے, کپڑے پہ لکھا جائے, تو ایک قرآن کا مصحف بنانے کے لیے آپ کو بہت بڑا ہوگا, ایک پارا بھی اتنے کا بنے گا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, وہ کریم کر لیتے تھے ہر چیز کو, کاغذ ہی نہیں تھا نا. کاغذ جب آیا ہے تو یہ آج پرنٹنگ پریس کی آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہیں, کتابیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو یہ اب آپ کو کہ نہیں نبی الاسلام کے زمانے میں نہیں تھا لہذا سب کتابوں کو ان کو آگ لگا دیجئے, ان مصحف کی کوئی ضرورت نہیں, لوگ زبانی کرائم کریں, لوگ زبانی احادیث یاد کریں. بھائی نہیں ہو سکتا اس طرح, اب دنیا آگے جا چکی ہوئی ہے, اب آپ پیچھے کو یاد نہ کریں. اب آپ کہیں جی امام بخاری کو اگر 6 لاکھ روایتیں یاد تھی, ہمارے اسٹوڈنٹ کو نہیں, بھائی نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اب پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے, اب ہماری ایفرٹ اور کاموں کی طرف لگتی ہیں, ہمارے پرابلمز اور ہیں, ہماری ضروریات اور ہیں, ہم نے اس دور کے اندر جینا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ایک جہاد کا جو طریقہ نیا سامنے آ رہا ہے, اور اس پہ بھی پچھلے خیر اس پہ بحث ہوتی رہی ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن پچھلے 2 ہفتے میں بحث تھوڑی گرم ہوگی, وہ ہے چیزوں کا بائیکاٹ کرنا. اس پہ صرف 1 منٹ دیجیے گا, کیا کہتے ہیں تھوڑا تفصیل سمجھانے کے لیے. بائیکاٹ 2 شکلوں میں, ایک جاہل اوپینین ہوتا ہے کہ جو چیز باہروں آئی ہے انہوں بائیکاٹ کر دو, اور ایک تھوڑا ٹارگیٹڈ بائیکاٹنگ ہے کہ اگر کوئی کسی جینوسائڈ میں ملوث ہے کمپنی ڈائریکٹلی, جس طرح مثال کے طور پہ چائنا کے اندر جو ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنی ہے وہی ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنی پاکستان کو بھی اسلحہ بیچتے جو ویگلز کو مارتی ہے, تو آپ اسے نہ پرچیز کریں, اس کی معیشت میں ڈائریکٹلی شامل نہ ہوں. اس طرح ایک مثال دی جاتی ہے کہ میکڈونلڈز جو ہے جو گلوبل کنگلومریٹ ہے وہ فری میلز پرووائڈ کر رہا ہے IDF کو جو اسرائیلی ڈیفینس فورسز ہے, تو لہٰذا میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کے اوپر جو پہلی والی بحث ہے اس پہ تو میرا خیال ہے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک جہلانہ امکانہ اسٹیٹمنٹ ہے, وہ تو پھر اینک سے لے کے ایون کہ کچھ بلینڈ آف کاٹن جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اسپیسیفکلی اگر کوئی کارپوریشن یا کمپنی ملوث ہے کسی جینوسائڈ میں کہیں پہ بھی, چاہے وہ آپ کی ہی کیوں نہ ہو, اس کا بائیکاٹ کرنا کیا جہاد کی شکل ہے؟ دیکھیں ایک نازک آپ نے ٹاپک چھیڑ لیا ہے, ان دونوں چیزوں کو آپ شرافت کی وجہ سے الگ کر رہے ہیں, الگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جنرل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو میں نے تو اپنے لائیو سیشن میں کہا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی لسٹ نہیں چاہیے جو امریکہ یا اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں. امریکہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, یہ 2 نمبری چھوڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ $40 بلین ہر سال دیتا ہے اسرائیل کو. نہیں زیادہ ہو گیا. اب اس دفعہ انہوں نے اس جنگ کے لیے $100 ارب جو ہے وہ اس جنگ کے لیے مختص کیا ہے. وہ آئرن ڈوم سسٹم اور باقی ڈیفenس کے لیے وہ ریگولرلی $40 ارب ہر سال دیتے ہیں. اچھا جی, اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. تو کتنے علماء نے, کتنے وائزین نے, کتنے وی لاگرز نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اپنے آئی فون توڑے ہیں؟ کسی نے بھی. تو بس کہانیاں کروا رہے ہیں نا. تو دنیا کی ہر چیز کا آپ بائیکاٹ کریں گے. اگر آپ کہ ہم چائنا سے لیں گے, چائنا کو تو اٹھائی امریکہ نے, جرمنی کو امریکہ نے اٹھایا, جاپان کو امریکہ نے اٹھایا. یعنی پیچھے جو غوث وقت ہے نا, جو بزرگان دین کا ہیڈ ہے, یعنی میں ان کو ان کی لینگویج بتا رہا ہوں, وہ امریکہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جس چیز کو ڈیپ ڈیپ کریں گے نا امریکہ آپ کو نظر آئے گا. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا تھا مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے, مجھے لسٹ ان چیزوں کی چاہیے جس میں امریکہ اور اسرائیل کی انوالومنٹ نہ ہو. مجھے وہ لسٹ بنا دیں کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہ ہمیں بتائیں کہ یہ استعمال نہیں کرنی, نہ, آپ نے ہمیں یہ لسٹ دینی ہے کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ لسٹ بہت زیادہ ہے اس لیے قیامت تک ٹائم چاہیے. یہ ایک بات نہیں پروڈیوس کر سکتے, ایک چیز نہیں وہاں لکھ سکتے, آلٹرنیٹیو نہیں جی کرتا. یہ اگر مسواک بھی دیں گے نا, اس کا جو پریزرویٹو ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں کسی یہودی نے اس کی کوئی نہ کوئی انوینشن کی ہوگی, کوئی ڈسکوری کی ہوگی. جب نوبیل پرائز 1/4 ملے ہوئے یہودیوں کو, ٹھیک ہے, دنیا میں سب کے سب اس وقت جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, آپ F-16 ان سے لے کے, اور ان کے پارٹس بھی آپ کے پاس پورے نہیں ہیں, آپ ان کو دھمکیاں لگائیں گے, اس لیے لگاتے بھی کوئی نہیں. ان کے پاس 16 دوڑی 32 تے 3 وچ جمع کرو F-35 ہونا کو, ٹھیک ہے جی, تو اڈی گنتی مک جانی ہے. تو یہ میں اس لیے یہ مایوسی نہیں پھیلا رہا, میں ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو, ریالٹی.
میں جس طرح دین کو ریئلٹی میں دیکھتا ہوں نا, پہلے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, یہ کرو اتنے وڈے بزرگ انہاں دیاں اتنی کتا, او میں کہا فراڈیے جے, اے بہت بڑے دھوکے باز جے, انہوں نے تواڈے نبی دے نام تے تانوں دھوکا دیتا ہے. آج دیکھ لیں میمز بن رہی ہے نا, میں نے منوا لیا نا وہاں سے, ہاں منوا لیا نا. تو جس طرح میں ابھی یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا, یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ سارے مانیں گے کہ یہ سب جذباتی چیزیں. اور دوسری بات مجھے بتائیں, یہ جتنی آپ پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ان چیزوں کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں کسی مولوی کی یہ اپنی کوئی آؤٹ لیٹ ہوتی نا میکڈونلڈ کی, جی میں دیکھتا ہوں جناب کس طرح وہ بائیکاٹ کرتا. اب مجھے بتائیں کہ یہ بائیکاٹ کر کے جو آپ بیٹھ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس تو نوکریاں بھی نہیں ہیں, یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہاں آپ خدمت یہ کریں کہ اپنے جو بڑے ہیں نا ان کو کہیں ان کے مقابلے کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس لانچ کریں, اور یہ جتنے میکڈونلڈ کے بے روزگار ہیں, کوکو کولا کے, پیپسی کے, ان کو وہاں جاب دیں. جس دن انہوں نے وہاں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا نا ان کو, اس دن میں انشاءاللہ بائیکاٹ کا اعلان کر دوں گا, اور ٹائم قیامت تک جائے. نہیں یہ تو کیا کر رہے ہیں یار, نون سینس بات ہے. یہ کپڑے ان کے اتارنے پڑ جائیں گے. یہ جن مشینوں پہ آپ کے کپڑے بن رہے ہیں نا بھائی, اس کے پیچھے بھی امریکہ اسرائیل ہے. کس چیز کی آپ بات کریں گے؟ ان کے فون بنائے ہوئے, اس میں آپ وی لاگ ریکارڈ کروا کے لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے موبائل فون نہ چھینیں, آپ ہماری مطلب کی چیز نہ چھینیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہوں. اچھا یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی فاسٹ فوڈ کا بہت دل دادا ہوں, میں تو بالکل کولڈ ڈرنک پیتا ہی نہیں ہوں. میرے زیادہ سے زیادہ ڈرنک میں شوق سے پیتا ہوں تو وہ کعوہ پی لیتا ہوں یا دودھ پتی, بس. مجھے بوتل سے کوئی انٹرسٹ نہیں بچپن سے, تو مجھے نہ فاسٹ فوڈ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے. میرا اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں, لیکن میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوگا بھائی, سیدھی سی بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ جس مسجد کے قالین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں نا, وہ بھی اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے کہ جو ان کے پروڈکٹس ہیں, مجھے ان چیزوں کی لسٹ چاہیے جس پہ یہ لکھ کے دیں کہ یہ پروڈکٹ کسی بھی اعتبار سے اسرائیل اور امریکہ سے تعلق نہیں رکھتی, اور اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں. اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ موت نہ دے, اور انجینئر صاحب کی ساری لعنتیں اور بددعاؤں کے ہم مستحق ہوں, اور آگے لکھیں آمین. میں تیار ہوں. علی بھائی اس میں اگین کیا کہتے ہیں, اس موقف سے میں آپ کے بالکل اگری کرتا ہوں کہ آلٹرنیٹیوز بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے ہمیں, کہ ہماری ڈپینڈنسی ختم ہو. بلکہ جو آپ نے شروع میں موقف دیا تھا کہ پڑھ لکھ کے چیزیں کریشن کرنے کی طرف ہم نے خود جانا ہے, اس سے اتفاق ہے. لیکن یہاں پہ معذرت کے ساتھ ایک اختلاف ضرور ہے. امریکہ کے اندر اس وقت ہر اسٹیٹ کے اندر وہ بل پاس کرا رہے ہیں کہ فلسطینی پروڈکٹس کو بین کرنا جائز نہیں ہے, اور جو کرے گا وہ اللیگل ہوگا. مثلا اس کو ایکٹیولی پروپیگیٹ اللیگل ہوگا, جو اسٹور اس کو نہیں رکھے گا وہ اللیگل ہو. اس کی وجہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی فلسطینی یا اسرائیلی؟ اسرائیلی. جیسے کہ اگر میں نیو یارک میں رہتا ہوں مثال کے طور پہ, اور میری دکان ہے, اور میں کہتا ہوں جی آج کے بعد اسرائیلی پروڈکٹ میں پچھوں ہول سیل نہیں خریدوں گا, وہ اللیگل انہوں نے قرار دیا. نیو یارک میں تو ہو گیا, 16 اسٹیٹ میں غالباً ہو گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو خود کانگریس نے وہاں کہی ہے کہ معیشت آف اسرائیل کو اس سینسٹیو ٹائم پہ آباد رکھنا بہت ضروری ہے, کہ وہ بہت بڑی جنگ لڑیں. وہ ظاہر ان کا ایک موقف ہے, یعنی کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا جو پنچ ہوتا ہے وہ فیل ہو رہا ہے پیچھے, کیونکہ جہاں پہ اتنی مایوسی ہے. اور آپ کی بات درست ہے کہ ہم اسے شاید لڑ کے جیت نہیں سکتے اس وقت جو ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے, لیکن عوام کو وینٹ چاہیے ہی چاہیے. ہاؤیور اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا تو اس پہ یہ ذاتی موقف تھا کہ سرکار کو یہاں کبھی میکڈونلڈس بننے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. وہ چلے, یہ تو اب ایک خوابوں کی دنیا ہے نا. لیکن اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں جہاں پہ ایک چیز افیکٹو ہے, تو کیا اس ٹول کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, کل کو آپ امریکہ میں اگر یہ کمپین چلائیں گے نا کہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا کسی اور کوئی بھی ملک کی پروڈکٹ ہم یہاں سٹورز پہ نہیں رکھنے دیں گے, امریکہ کی کورٹ اس کے بھی خلاف فیصلہ دے دے گی. نہیں سر, ان کے اندر انہوں نے رشیا کے خلاف ہی کی ہے. یوکرین وار کے اندر انہوں نے رشین پروڈکٹ سارے بین کیے. یار رشیا کی مثال تو ایک بہت ورسٹ ہو گئی ہے نا. رشیا کیا کچھ کر رہا ہے؟ نہیں مجھے بتائیں, رشیا نے جو یوکرین کے ساتھ کیا ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ انویژن درست ہے اس طریقے سے؟ نہیں, تو بس غلط ہے نا. تو جب ایک چیز غلط ہوئی ہوئی ہے تو وہ دنیا کے ٹھیکیدار ہیں نا اس وقت. ٹھیک, تو ایک ٹھیکیدار دوسرے ٹھیکیدار کو روکے گا نا کہ بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے. یہاں پہ بھی خان صاحب ہمیں کہانیاں کراتے رہے, یہ بڑی کالا سوٹ پہن کے بڑے مزے سے کھڑے ہوئے تھے پیوٹن کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ حقیقت ٹی وی اور فلانا ٹی وی ٹمکانا ٹی وی چڑھا رہا تھا جی, وہ تو انہوں نے انجینئر صاحب پتہ اور رشیا نال سکھ لوتے ہیں. بس جب یہ نکالے گئے حکومت سے
اس کے بعد جب ان سے انٹرویو لیا گیا خان صاحب کی آواز نکل گئی, خان صاحب نے کہا بالکل رشیا نے غلط کیا. پہلے ڈیفینڈ کرتے تھے, پھر کہا جی یہ انویژن غلط ہے. آرمی چیف نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں, اصول کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں رشیا والی, وہ تو ذرا ایک بڑے لیول کے اوپر ایک ورسٹ چیز ہے نا, وہ ایک بڑوں کی لڑائیاں ہیں اور اس میں ہم لوگ بیچ میں کچلے جاتے ہیں. اگر OIC ملتا ہے اور یہ ساری کی ساری کوئی لسٹ تیار ہوتی ہے تو لسٹ مجھے دیں, میں انشاءاللہ اناؤنس کروں گا. لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی مرضی کی لسٹ بنائیں گے, ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ کے اسمارٹ فون شامل نہیں ہوں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ 2 نمبری کیوں؟ اللہ کے لیے اسمارٹ فون کی قربانی نہیں کر سکتے؟ کرو نا. ہمیں تو کہتے تھے نا کہ جی صحابہ کرام جو ہے وہ ننگے پاؤں بھی چل پڑے تھے غزوہ تبوک کے لیے, تو چلو نا تم بھی ننگے پاؤں. مطلب خود بیٹھے ہوئے V8 کے اندر ہمیں بتا رہے ہو کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. دیکھیں علی بھائی, اس کے اندر ایک مطلب مجھے آئیڈیا ہے آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بحث اور گفتگو کا معاشرے کا لیول یہاں اٹھاتے ہیں, جب آپ اپنے, میں مخالفین بھی ان کو سمجھتا کہ میرے نزدیک وہ آپ کے انٹلیکچوئل لیول کے نہیں ہیں, لیکن جو بظاہر آ کے مخالفین ہیں جب آپ ان سے بحث کرتے ہیں تو ان کے لیے پیمانہ آپ ادھر نیچے رکھ دیتے ہیں. آپ ایک طرف یہ بحث نہیں کر سکتے کہ ہمیں جدید سائنسی طریقے سے اور ایک علمی انداز سے گفتگو لے کے چلنا ہے, اور پھر ان کی بحث کے لیے ان کو ایک چھوٹے بچے سے جس طرح گفتگو کی جو اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے نا, اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں یہ سیم اعتراض اللہ پہ بھی کیا ہے کافروں نے کہ قرآن کے اندر مکڑی کی اور مکھی کی مثال کیوں ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی بھی مثال بیان کرے یا کسی حقیر چیز کی بھی. کیوں؟ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہو نا, یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, اور مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لے سکتے. تو کافروں نے کہا اللہ اتنی بڑی ہستی اور مثال دے رہا ہے مکھی کی, کو دینی تھی تو کوئی آتی نہیں مثال دیتا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے نا ان کو یہی لینگویج سمجھ آتی ہے. ہاں, آپ اس میں کوئی ایک ایتھیکل ایک بیریئر کو کراس نہ کریں, لیکن ان کے لیول پہ اتر کے ان کو بتانا ہے. دیکھیں یہ ان کا طریقہ واردات ہے, وہ اسی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر یہ میری بات غلط ہوئی تو میری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں. یہ باقاعدہ ہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. اب ایک بندہ جو کہتا ہے میں فقہ حنفی پہ چلنے والا ہوں, میں تو اس کو اس کی مثال دوں گا. مثلا آپ نے مجھے چھیڑنا ہے نا, مجھے آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو انجینئر صاحب قرآن کی سائز کے تحت آپ کے لیے پھر ہم یوں کرتے ہیں, میں کہوں گا بالکل میں مانتا ہوں. تو یہ اگر اپنے بزرگوں سے شرمندہ ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ان کو ان کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں, ان کے بزرگوں سے سمجھا رہا ہوں. تو میں نے ایک لسٹ مانگی ہے آپ کے پلیٹ فارم کی برکت سے. مجھے لسٹ یہ نہیں چاہیے کہ کون سی پروڈکٹ امریکہ اور اسرائیل کی ہیں آپ نے استعمال نہیں کرنی. مجھے لسٹ یہ چاہیے کہ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کا امریکہ اسرائیل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ آپ استعمال کریں. علی بھائی اوور آل صابن چاہیے مجھے, بیسک نیڈ میں بتاتا ہوں, صابن, ٹوتھ پیسٹ. اور یار یہ تو آپ کے صابن بھی ختم کروا ہوئے ہیں, ٹوتھ پیسٹ جو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, اب وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں. اچھا مجھے بتائیں, آپ بتائیں, خدا نخواستہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار زندگی موت کی کشمکش میں اور آپ میڈیکل سٹور پہ گئے ہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے یہ اسرائیل کا ٹیکہ ہے, یہ امریکہ کا ٹیکہ ہے, اور یہ اجمیر شریف بغداد شریف کا یا مفتی اعظم پاکستان کی لیبارٹری میں تیار ہوا ہے, آپ کون سا ٹیکہ لیں گے؟ مفتی اعظم پاکستان والا لیں گے؟ علی بھائی یہ بحث میں سمجھ نہیں, بحث نہیں, یہ بات ریالٹی ہے, یہ بحث نہیں ہو رہی. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ سے قربانی مانگ رہے ہیں, خود کوئی بھی نہیں کر رہے. یہ اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں, خود یہ چاند پہ رہ کے ہمیں دنیا کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. اس بات سے اتفاق ہے, لیکن جو آپ نے ایکویلنسی ڈرا کی ہے کہ یہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے, یہ امریکہ کا, یہ اجمیر شریف کا ہے, ایکچولی تھوڑا سا اس کے اندر, کیونکہ 3 ہفتے سے ہم اس ٹاپک کو کور کر رہے تھے اپنے ریگولر پروگرام کے اوپر, تو ہم نے لسٹ بنانا شروع کی ہے آلٹرنیٹیو پروڈکٹس جو آپ استعمال کرتے ہیں. اس میں اسپیسیفکلی ہم نوٹس لے رہے ہیں کہ کیمیکلز بھی کہاں سے امپورٹ ہو رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں ایک چیز کا پرابلم ہے جو آپ نے سب سے اچھا ہائی لائٹ کیا ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ بھی موجود ہے, گفتگو کا معیار بھی موجود ہے, علم بھی موجود ہے, لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا. جس طرح آپ نے اپنے لیے موقع خود بنایا, آپ کو دیا کسی نے نہیں ہے. میں کسی بندے نے لا دیا کیا, مجھے تو انہوں نے سانس بھی لینے پہ پابندی لگائی ہے. وہ تو ایسی پیار وہ ہے, تھوڑا بہت کر دیتے ہیں وہ, نہیں تھوڑا بہت نہیں. انہوں نے آپ نے خود بنایا. اسی طرح ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اگر بوائے کاٹ کرنا ہے اور اگر پرنسپلی چیز سمجھ آتی ہے تو اس کے متبادل آپشن ڈھونڈنے پڑیں گے. اس کی لسٹ ایکچولی ہم خود تیار کر رہے ہیں, اور ہمارا ارادہ ہے کہ وہ لسٹ. تو آپ نے ان لوگوں کی نوکریوں کا بھی کیا ہے کہ جن کی پروڈکٹس کو بائی کاٹ کر کے آپ پاکستان میں ختم کر رہے ہیں, ان لوگوں کے گھروں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اسی بات پہ آ رہا تھا. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے
ہمارے ہاں جو اکنامک ڈیسیجن ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی لیول کے اوپر، اس کے اندر فیصلہ کون گورنمنٹ آف پاکستان ہوتی ہے یا اس کے پیچھے جو حساس ادارے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں عوام کی کوئی سے اور ان پٹ نہیں ہوتی. ایسی سچویشن کے اندر اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر ہمیں جو عقل سمجھ آئی ہے کہ ہم اس کا سپریم کورٹوں میں عدالتوں میں پٹیشن فائر کریں، جو ہم کر سکتے ہیں. مثلا کہ ایک چیز جو میں نے آپ سے سیکھی ہے، آپ کے چینل سے سیکھی ہے، کہ جو انسان اپنے لیول پہ ایفرٹ کر سکتا ہے وہ ضرور پورا کرے، تاکہ کم از کم وہ اپنے کال اور فیل میں فرق نہ ڈالے. کیونکہ میں آپ کے بے شمار شاگرد ہیں، آپ نے ان کو بنیادی اصول بتائے ہیں جو انہوں نے فالو کرنے ہیں. اس کے اسکوپ کے بیونڈ کوئی جا کے چیز کرتا ہے تو میں آپ کو اس کا دوشی نہیں ٹھہرا سکتا. ایک اسکوپ ہے، اس کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے. لیکن اللہ آپ کو الٹرنیٹو دیتا ہے نا. اللہ کہتا ہے زندگی موت کی کشمکش ہے تو حرام بھی کھاؤ. بے شک وہ وہ تو اللہ تو کہہ رہا ہے حرام کھاؤ، آپ کہہ رہے ہیں بائیک آؤٹ کرو. تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ ان لوگوں کو الٹرنیٹو جابز نہیں دیتے، ان کے گھروں کا خرچہ نہیں اٹھاتے، جو لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے ان کمپنیز کے ساتھ جڑے ہوئے پاکستان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے بھی کوئی بڑا ماڈل لانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اللہ تو زیادہ دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بنے تو آپ حرام کھا سکتے ہو. لیکن آپ کہہ رہے ہو نہیں، پھر بھی آپ بائیکاٹ کرو گے، آپ مر جاؤ، بے شک بھوکے مر جاؤ. نہیں یہ نہیں. ہاں تو پھر آپ الٹرنیٹو دینا. مجھے پھر لسٹ یہ چاہیے کہ یہ لسٹ ہم نے بنائی، ہم نے کوکو کولا کو یا اس چیز کو ڈراپ کیا، اس کی جگہ ہم نے جو ہے وہ دیوبند شریف کولا اور بریلی شریف کولا لانچ کیا. جی 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 نہیں، گورمے کی مثال نہیں دیتا، چھوڑ دیں. گورمے والے بھی بیچارے جو زندگی گزار رہے ہیں آپ کے سامنے، انہوں نے کلمے لکھ کے لگائے ہوئے اپنی بیکریوں کے باہر. شیزان والوں نہیں گورمے والوں نے بھی، جی جی گورمے والوں نے بھی کلمے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. ان کے اوپر بھی الزام لگ گیا تھا. شیزان والوں کا تو معاملہ ہی ہے نا. اچھا تو اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ان چیزوں کو ڈراپ کر کے اتنے نوجوان بے روزگار ہوئے تھے، یہ ان کی لسٹ ہے، ان کا ہم نے مانا اتنا خرچہ باندھ دیا. تو ٹھیک ہے، تو آڈے سے بھی ٹائم قیامت تک ہے، بڑھاؤ لسٹ. لیکن اگر آپ آ کے جذباتی سطحی باتیں کریں گے تو میں تو پڑھا لکھا بندہ ہوں بھائی، میں تو مطلب پڑھا لکھا آدمی، میں تو ایک انالیسس کروں گا، یار یہ ہے، اس کا کیا کرو گے. جو آپ نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا، ہاں جی، روزگار کے آلٹرنیٹو، اس سے اتفاق ہے میرا. اور تو بس جب تک وہ آپ نہیں نہ کر سکتے تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ ادھر کام ڈال لیں، ان لوگوں کا آپ بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کا کچھ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے تو کیا ہے، اللہ نے تو کہا کہ اگر 4 دفعہ قرآن میں کہا، سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام، سورۃ المائدہ، سورۃ النحل، کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو حرام بھی کھا سکتے ہو. اگر تمہارے اندر بغاوت نہیں، جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتے ہو. اسرائیل کی پروڈکٹ نہیں آپ استعمال کر سکتے، امریکہ کی نہیں کر سکتے. یعنی آپ اللہ سے کوئی سپیریئر ماڈل لانا چاہ رہے ہیں. یار اس جذباتی دنیا سے باہر نکلیں. خدا کے لیے مسلمان نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کے لہو گروانے والے جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایسا ایسا ایمان پڑھا رہے ہیں، اسلام پڑھا رہے ہیں، واللہ ان کی اپنی نجی زندگی انتہائی گھناؤنی ہے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کی نجی زندگی صاف بھی ہے نا، وہ بھی لگژریس لائف گزار رہے ہیں. میں نام لیے بغیر اس میں میرے لیے بھی چند قابل احترام ہستیاں آ جاتی ہیں، وہ پھر ایک بڑی پرسنل بات ہو جائے گی. جن لوگوں نے پوری زندگی آپ کو یہ ساری باتیں بتائی نا، ان لوگوں کے پاس 1970 کے اندر گاڑیاں موجود تھیں. میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے. ٹھیک ہے. لیکن پوری زندگی نہ کوئی جیل کاٹی، نہ کوئی مقدمہ بھگتا. ہاں وی لاگز بنا کے، اور آج ہر جو ہے نا چینل اٹھا کے ان کے کلپ چڑھا رہا ہے. جی اسرائیل یہ ہے جی، الومناٹیز یہ ہے جی، فری میسن یہ ہے تے فلان ہے. سب ٹور سے منافقین تے انہیں جمعے تے مسجد دے ممبر تے نظر آندے نے جڑے کہندے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات اسرائیل کا یہودی کر رہا ہو، ہم اس کی زبان کھینچ لیں. ہم سے مراد ہے آپ جیسے جذباتی مسلمان، ہم تو علمی اختلاف ہی کریں گے. تو ان کی کوئی زبانیں نہیں کھینچتا. ٹھیک ہے. تو یہ غداری کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک چلے اب نماز کا ٹائم ہو جائے گا کیونکہ وہ پھر